افکار و خیالات کے اظہار کے لیے میں اپنے ایوان سے ایک انتہائی مستند اور معتبر شخصیت کو پیش کر رہا ہوں۔ خوبصورت سوچتے ہیں، خوبصورت پیرہن دیتے ہیں، الفاظ کا خوبصورت استعمال ان کی خوبصورت سوچ کی غمازی کرتے ہوئے سماعتوں سے ہوتا ہوا قلوب میں اترتا ہے۔ بہت کم عمری میں اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کے ذکر کے طفیل انہیں عزتوں سے نوازا، اچھے انداز، اچھی آواز سے نوازا، اچھی سوچ سے نوازا۔ ملتمس ہوں فاضل نوجوان، مبلغ و مدرس حب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت علامہ ثاقب رضا مصطفی سے تشریف لائیں اور اپنے افکار و خیالات کا اظہار فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ قال اللہ تعالی وتبارک فی القرآن المجید والفرقان الحمید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الرؤوف الرحیم۔ اللہم نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن وادخلنا الجنۃ بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن۔ قال اللہ تعالی وتبارک فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا محبوب رب العالمین۔ تمام حمد و ثنا، تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات پاک کے لیے، جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شش جہات بھی۔ اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد حضور نبی اکرم شفیع امم، رسول محتشم، نبی مکرم، اللہ کے پیارے، امت کے سہارے، رب کے محبوب، دانائے غیوب، مالک رقاب امم، فخر عرب و عجم، والی کون و مکان، سیاہ لا مکان، سید انس و جاں، سرور لالا رخاں، نیر تاباں، سر نشین مہوشاں، ماہ خوباں، شہنشاہ حسینہ، تتمہ دوراں، سر خیل زہرہ جمالاں، جلوہ صبح ازل، نور ذات لم یزل، باعث تکوین عالم، فخر آدم و بنی آدم، نیر بطحا، رازدار ما اوہا، شاہد ما طغا، صاحب علم نشرہ، معصوم آمنہ، احمد مجتبیٰ، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد عزت و وقار کی مسندوں پہ جلوہ گر معزز محترم مہمانان عالی قدر، علماء کرام، معزز سامعین، خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چند لمحوں کے لیے آپ کے سامنے حاضر ہوں اور چند باتیں آپ کے گوش گزار کر کے اپنی گفتگو کو سمیٹ لوں گا۔ اللہ تعالیٰ میری زبان پہ کلمۃ الحق جاری فرمائے۔ قرآن مجید سے سورۃ العصر کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اسی کے ضمن و ذیل میں چند باتیں آپ کے گوش گزار کروں گا۔ بظاہر مختصر سی صورت ہے، لیکن اپنے دامن میں وہ معنوی حسن رکھتی ہے کہ حضرت امام شافعی علیہ رحمہ فرماتے ہیں، لو تدبر الناس علی ہذہ السورہ لواسعتہم، اگر لوگ قرآن مجید کی اسی ایک صورت پہ تدبر کر لیں تو یہ صورت ہی ان کے دین و دنیا کے لیے کافی ہو۔
امام طبرانی نے عبید بن حفص سے روایت کی ہے کہ مکی زندگی میں جب بھی دو صحابی آپس میں ملاقات کرتے تو جدا ہونے سے قبل سورۃ العصر کی تلاوت ضرور کیا کرتے تھے۔ اس سورت کا آغاز ایک قسم سے ہو رہا ہے، اور قسم ہے عصر کی، والعصر، قسم ہے عصر کی۔ امام رازی جیسے شخص نے عصر کے 4 معنی بیان فرمائے۔ عصر سے مراد مطلق زمانہ اے الدہر، قسم ہے زمانے کی، انسان خسارے میں ہے۔ دوسرا معنی، عصر سے مراد وقت عصر ہے، جب سورج ڈھل جائے اور ہر چیز کا سایہ اس کے اصلی سائے سے 2 گنا ہو جائے تو اس وقت سے لے کر کے غروب تک وقت عصر ہوتا ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے چاشت کے وقت کی قسم سورۃ الضحیٰ میں فرمائی، یہاں سورۃ العصر میں اللہ نے عصر کے وقت کی قسم فرمائی۔ تیسرا معنی، عصر سے مراد نماز عصر ہے۔ نماز عصر کی اہمیت کے پیش نظر نماز عصر کی قسم فرمائی گئی ہے۔ چوتھا معنی جس کو امام رازی نے بیان فرمایا، امام قرطبی بھی بیان فرماتے ہیں، اور میں اس پر ہی چند باتیں آپ کے گوش گزار کرنی ہے۔ عصر سے مراد وہ کہتے ہیں زمانہ خاص ہے، اور اس سے مراد زمانہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ فرمایا محبوب مجھے قسم تیرے زمانے کی، انسان خسارے میں ہے۔ اس کی دلیل امام رازی ارشاد کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جس طرح سورۃ البلد میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے مکان کی قسم فرمائی، تو سورۃ العصر میں محبوب کے زمان کی قسم فرمائی۔ تو ارشاد فرمایا محبوب مجھے تیرے مکان کی بھی قسم، مجھے تیرے زمان کی بھی قسم۔ سورۃ البلد میں ارشاد فرمایا محبوب مجھے اس شہر کی قسم۔ یہ سورت بالاتفاق سورت مکی ہے، اس پر کوئی مفسرین کی دوسری رائے موجود نہیں ہے۔ تو پھر حاذا کا اشارہ قریب کے لیے ہے، تو اس شہر سے مراد شہر مکہ ہے۔ تو مکہ کی قسم کیوں فرمائی گئی؟ شہر مکہ عزتوں کا ظرف ہے، اس میں اللہ کا گھر کعبۃ اللہ ہے، مقام ابراہیم ہے، چاہے زمزم ہے، صفا اور مروہ اللہ کی نشانیاں ہیں۔ یہ وہ بابرکت شہر ہے جس کے چپے چپے پہ برکتیں پھیلی ہوئی ہیں۔ خیال اس سمت جاتا ہے کہ شاید اس شہر کی قسم اس لیے فرمائی گئی ہو کہ یہاں اللہ کا گھر کعبہ ہے، چاہے زمزم ہے، دیگر عزتوں کی جگہیں ہیں۔ لیکن اگر بات کو یوں ہی تشنا چھوڑ دیا جاتا تو شاید جو ہمارے دل میں ہے کوئی زبان پہ نہ لانے دیتا، اور اگر ہم زبان پہ لاتے تو عقیدتوں کا شاخسانہ قرار دیا جاتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے آگے خود ہی وضاحت فرما دی کہ اے لوگو میں شہر مکہ کی قسم کیوں فرما رہا ہوں۔ عزتوں کی جگہیں اپنی جگہ پہ، لیکن اس شہر کی قسم اس لیے فرما رہا ہوں وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، محبوب اس شہر کی گلیوں میں تو چلتا رہا ہے، اس شہر کی ہواؤں نے تیری سانسوں کو چوما ہوا ہے، اس لیے میں اس شہر کی قسم فرما رہا ہوں۔ علماء کے مابین اس میں اختلاف ہے کہ مکہ افضل ہے یا مدینہ افضل۔